السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کا انتخاب کیا۔ شہدائے اسلام کانفرنس ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا شعیب ندیم شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ہوں، اور میں ممنون و مشکور ہوں محترم جناب حضرت مولانا بابر ندیم صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نے لوگوں کی زیارت ہوگی۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا مسرور نواز جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا جاتا ہے تو ہمیں حضرت امیر عظیمت یاد آ جاتے ہیں، اور ابھی میرے بھائی اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے، ہمیں بھی اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے بھی آپ طریق دیکھیں
تو حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالی اور حضرت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ تعالی ایک ہی اسٹیج پر میں کہا کرتا ہوں جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے اس علم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر علماء آپس میں نہیں لڑا کرتے ہیں، اپنے دشمن کو سامنے دیکھ کر کے پھر یکجا ہو کر کے اس دشمن کا مقابلہ کیا گیا۔ یہ ہمارے اکابرین کا وتیرہ تھا۔ میرا تعلق چونکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ میرا مسلک وہی مسلک ہے جو صحابہ کا مسلک تھا۔ اچھا آپ نے آہستہ بولنا ہے تاکہ آپ کی آواز، ہم لاہور میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اتنا اونچا بولیں کہ آپ کی آواز اسلام آباد تک جائے، تو آپ کی آواز یہاں بیٹھ کر کے نہ گئی تو پھر کس کی جائے گی؟ آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہے، مجھے پتہ چلے کہ میں صحابہ کی دیوانوں کی وجہ میں کھڑا ہو کر کے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میرا مسلک صحابہ کا مسلک ہے، اور میرا مذہب کسی کا مذہب تبرہ ہے اور ہمارا مذہب تولا ہے۔ میرے شہید قائد فرمایا کرتے تھے کہ ان کے حصہ میں گالیاں آئی ہیں، ہمارے حصہ میں رب کا قرآن آیا ہے۔ جو جس کے پاس ہو وہ وہی زبان سے نکالا کرتا ہے، اور ہمارے پاس رب کا قرآن ہے، اور قرآن سارے کے سارا میرے نبی کے یاروں کی شان بیان کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن آسمان سے نازل ہو اور صحابہ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ صحابہ کون صحابہ ہیں؟ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اور اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان کوئی بھی لانا چاہتا ہے تو ایمان ایسا لے کر آئے جیسا ایمان میرے نبی کے شان لے کر کے آئے ہیں۔ وہ کہتے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اللہ کہتے اگر تم نے بھی ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا لے کر کے آنا۔ تمہاری بھلا کیا حیثیت کہ تم صحابہ کے ایمان کو ناپتے چلے جاؤ؟ اللہ کہتے جب تک تم صحابہ کی یوں کہوں کہ جب تک تم صدیق اکبر کی نقل نہیں اتارو گے میں تمہارا ایمان قبول ہی نہیں کروں گا۔ اور صحابہ وہ صحابہ کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرا کرتے تھے، اور جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرا کرتی تھی۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں، ایک سوال لے کر کے آیا ہوں۔ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، اور جتنے پرامن ہم ہیں اتنے پرامن کوئی دکھا نہیں سکتا۔ آج ہم صحابہ کی عزت کی بات کرنے آئے ہیں۔ ہم کسی کو گالی دینے کے قائل نہیں، کسی کو برا کہنے کے قائل نہیں، لیکن صحابہ کی تعریف کرنا میرا ایمانی فریضہ ہے، صحابہ کا دفاع کرنا میرا ایمانی فریضہ ہے۔ ایک سوال کا جواب آپ کو دیے دیتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے آخرکار صحابہ کرام کو برا کیوں کہا جاتے، صحابہ کرام کو گالی کیوں دی جاتی ہے، صحابہ کرام پر تان کیوں کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو آخر یہ جھوٹا ثابت کیوں کرنا چاہتے؟ میں اس بات کا جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، طلبہ کرام،
توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ جو سارے کا سارا دین ہے، یہ جو دین کی عمارت ہے، اس عمارت کے اندر ستون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اگر ان ستونوں کو نکال دیا جائے گا، دین باقی نہیں بچتا ہے، نماز باقی نہیں بچتی ہے، روزہ باقی نہیں بچتا ہے، حج باقی نہیں بچتا ہے، زکوٰۃ باقی نہیں بچتی ہے، قرآن باقی نہیں بچتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ جائزہ لیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا۔ میرے نبی حکم فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا۔ میرے نبی اس عریش کے اندر تشریف فرما ہے۔ میرے نبی نے حکم فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یہ الگ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یوں اس خیمے کے اندر اکیلے تنے تنہا یوں گھٹنوں پر بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ میرے نبی رب کے سامنے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے نبی رب کے سامنے آنسو بہانے لگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کی زبان اطہر پر بار بار ایک ہی جملہ آتا ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانشار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حوبدار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ یہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے مکہ کے چوکوں پر مارے کھائی ہیں لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ 313 میرے وہ یار ہیں جو جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے لیکن تیرے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ آج میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، قوت ہے تو جماعت نہیں۔ اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے، اے اللہ میرے یاروں کو فتح یابی سے نواز دے۔ اے اللہ اگر یہ میرے یار نہ رہے تیری توحید باقی نہیں بچے گی، اگر یہ صحابہ نہ رہے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اگر یہ صحابہ نہ رہے دین اسلام باقی نہیں بچے گا۔ اے اللہ میرے یاروں کو فتح یابی سے نواز دے، کیونکہ یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے نامہ حق نواز شہید نعرے دونوں آج اکٹھے لگنے چاہیے، ذرا لگاؤ دونوں اکٹھے نعرے سبحان اللہ۔ حضرات توجہ رکھیے گا، ماننا یہ ہوا کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں، دین کی عمارت ہیں۔ صحابہ کرام کا دفاع پورے دین کا دفاع ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر میں بڑی تیزی سے اپنی بات کو آگے لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، اور صحابہ انتخاب ہے، کائنات کے پروردگار کا انتخاب ہے۔
کائنات کے پروردگار نے خود ایک ایک ہیرا چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا، پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کا انتخاب کیا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لگتے جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، امام بنانے کے لیے چن لیا۔ اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ ہوا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماموں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے نواسے آئے، نواسوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سخاوت آئی، سخاوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے اتوار آئے، اتوار میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتار میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے دعائیں آئی، دعاؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صدی آئی، صدیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے ہفتے آئے، ہفتوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے قیام آیا، قیاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جہاد آیا، جہاد میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے۔ اللہ نے میرے نبی کو چنا، میرے نبی کو چننے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو
نبی کے بعد اس ساری کائنات کے اندر اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے اشاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے۔ اللہ نے ایک ایک ہیرا چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ یہ دیکھیے گا حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو علی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریظ سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے اللہ اس کو چن کر کے میرے پیغمبر کا صحابی بناتا چلا گیا۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے نا، یہ صحابہ خود نہیں آئے ہیں، اللہ نے چن کر کے میرے پیغمبر کے پاس بھیجا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، 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 اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ توجہ رکھیے، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ۔ اور آؤ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ صحابہ اور بھی انبیاء کرام کے تھے۔ آؤ میں ایک مثال دے کر کے باتیں کرتا ہوں کہ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا اپنی قوم پر بہت سی سہولیات ان کو فراہم کی، بہت سے منصبے ان کو کھلائے اور پلائے، تمام کی تمام خواہشات ان کی پوری کی، تمام کی تمام خواہشات ان کی، اور ایک میرے نبی کی جا رہے ہیں جنہیں قرآن کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا۔ میں آگنا دیکھو دو انعام اللہ نے کر سکے نہیں، اللہ تے راضی ہو جاتا ہے۔ 90 سال کا گناہگار بندہ آ کے ایک آنسو بہائے آکے ربا معاف کر دے، اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ سارے معاف کر دے۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی، اور میرے ساتھ بولے بندہ راضی نہیں ہوتا۔ لیکن صحابہ کرام راضی ہوئے، ایک ڈھنگ کا کھانا ملا دوسرے کا نہیں ملا، لیکن صحابہ اپنے پروردگار پہ راضی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو آج سمجھ آئے رضی اللہ کا معنی کیا ہے۔ ایک انسان کو کائنات کا پروردگار پیدا فرمائے، وہ دنیا کائنات کے اندر موجود ہو، دنیا کائنات میں آئے اور اس زندگی کو پا کر کے وہ حقوق اللہ پورے کرے، حقوق العباد پورے کرے، رب کی عبادت کرے، صدقہ و خیرات کرے، اللہ کی عبادت میں ساری زندگی گزار دے، موت کا فرشتہ آئے اس کی روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جائے، اللہ اس کو اپنے سامنے پیش کرے، اللہ اس سے حساب و کتاب لے، وہ حساب کے اندر پاس ہو جائے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے، وہ جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ پھر اللہ اس سے پوچھے اور میرے بندے بتا تو صحیح تیرے دل میں کوئی
تو مجھے بتا۔ وہ کہے ربا ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو میری پوری نہ ہو گئی ہو، ایسی کوئی نعمت نہیں ہے جو تو نے مجھے یہاں عطا نہ کر دی ہو۔ پھر کائنات کا شہنشاہ کہے اور جا میرے بندے میں تجھے سب سے بڑی نعمت عطا کرنے لگا ہوں، اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ساری زندگی گزارنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد اللہ آخری نعمت جنتیوں کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے گا۔ میں ان صحابہ پر کیوں نہ قربان جاؤں جن کو اللہ نے ان کی زندگی کے اندر ہی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جہاں پر جنتیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ ٹائم لکھ دیجئے گا اگر زیادہ ہو جائے۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ نبی کی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آئیے اب آپ نے لڑنا ہے، آئیے اب آپ نے لڑنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ لڑیے آپ کا رب لڑے، ہم تو نہیں لڑنے والوں میں سے ہیں۔ حضرات گرامی کے اب آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ کسی نے کہا صحابہ یہ جو بدل گئے تھے صرف 4 ایمان والے رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ سارے کے سارے بے ایمان ہو گئے۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم یارو بتلاؤ تو سکینہ، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے، پھر مجھے کہنے دیجئے دنیا کائنات میں پھر مجھے مومن نظر ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ زبیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نگلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے جوانیاں کیسے قربان کر دی؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ احد کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا بیویوں کو بیوہ کیسے کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بچوں کو یتیم کیسے کروا دیا؟ وہ طریق کی بات کرتے کہ فلاں طریق میں یوں آیا، فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں کہتا ہوں یارو اگر یہ طریق صحابہ کی عظمت کو اپناتی ہے، اگر یہ طریق صحابہ کی عزت کرتی ہے، میں اس طریق کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ طریق صحابہ کی گستاخی کرتی ہے، فاروقی ایسی طریق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو امی عائشہ کو نہیں مانتی، میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو امیر باویہ کو نہیں مانتی، میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو صدیق اکبر کو نہیں مانتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ طریقی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی عفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی سخاوت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کی عبادت، صحابہ کا تقوی، صحابہ کے جہاد کو بیان کر دیا۔ 1000 سے زیادہ آیات کے اندر صحابہ کی عظمت کو بیان کر دیا۔ آؤ میرا دل چاہتے میں قرآن پاک کے 30 پاروں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں۔ یہ دیکھئے قرآن پاک کا پہلا پارہ کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا رفا یہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو تو نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ یہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ یہ صابر اور صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ تم خیر امت اخرجت
کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 5واں پارہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ یہ سبیل مومن کون ہیں جن کے راستے پر چل کر کے ہم کو جنت ملے گی؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 6واں پارہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اے اللہ یہ جن لوگوں پر تو نے اپنا دین مکمل کر دکھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ قرآن سن کر کے جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے تھے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 8واں پارہ قرآن پاک کا 8واں پارہ قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ یہ جنتی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اے اللہ یہ جو لوگ تیرا ذکر سن کر کے جن کے دل دہل جاتے تھے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا. قرآن پاک کے ادب میں بیٹھ جائیے. قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اس سے بڑھ کر عظمت والی بات کوئی نہیں ہے. قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا. میں نے کہا ربا یہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 13واں پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے اللہ تیرے راستے کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون السلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے بھی سلام کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ. اے اللہ جن لوگوں نے تیرے دین کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون. اے اللہ یہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے اپنا قرآن بنا دیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم. اے اللہ روم پر غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ یہ مومن مسلمان کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم. اے اللہ جن لوگوں کو تو سلام کہتا ہے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون. اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ. اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 30واں پارہ آبا سباتا واللہ انجاءہ اللہ. اے اللہ جن لوگوں کی خاطر تو اپنے پیغمبر کی پیشانی پر ڈیبری آنا بھی برداشت نہیں کرتا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ اولئک هم المفلحون. صحابہ اولئک هم الراشدون. صحابہ اولئک هم المؤمنون. صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا.
رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ التائبون صحابہ العابدون صحابہ السائحون صحابہ الراکعون صحابہ الساجدون صحابہ الآمرون بالمعروف صحابہ والناہون عن المنکر صحابہ والذین معه صحابہ اشداء علی الکفار صحابہ رحماء بینہم صحابہ تراہم رکعا سجدا صحابہ ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ ثم استقاموا صحابہ لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی عدالت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی وکالت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے دین کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی راتوں کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے جہاد کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے قیام کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے سجدوں کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے رکوع کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے رونے کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے بولنے کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے مسکرانے کے گواہ صحابہ ذرا بول کر کے بتاؤ نا اگر میرا پیغمبر امین ہے تو لشکر جنرال کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر کلمہ پڑھائے کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ اگر میرا پیغمبر حکم دے حکم بجا لانے والے کون ہیں؟ میرا پیغمبر حکم دے اطاعت کرنے والے کون ہیں؟ میرا پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر سے بیعت لینے بیعت دینے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر کے پیچھے خطبہ پڑھنے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر کے ساتھ بدر میں آنے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر کے ساتھ احد میں آنے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر کے ساتھ تلواروں کو چلانے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے کون ہیں؟ خندق کو کھودنے والے کون ہیں؟ میرے پر پتھر باندھنے والے کون ہیں؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک سنت پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک شریعت پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک سیرت پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 فرشتے یہاں پر موجود ہیں اللہ پوچھے گا فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی کہیں گے مرکز علامہ شعیب ندیم سے ہو کر کے آئے ہیں اور آج سن کر کے آئے ہیں۔ فرشتے بھی جھوم کر کے بولیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ اگر اللہ ہمیں نوح علیہ السلام کی عمر عطا کر دے رب کعبہ کی قسم ہے میں 1450 سال صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے یہی کہتا چلا جاؤں صحابہ 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 صحابہ۔ تم صحابہ کو کہاں سے نکالو گے؟ رب کی عنایت میں صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، نور ایمان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، پچھلے ادیان میں صحابہ صحابہ، ہر دور اور زبان میں صحابہ صحابہ، تورات و انجیل میں صحابہ صحابہ، حکم تعمیل میں صحابہ صحابہ، ادائے خلیل میں صحابہ صحابہ، نگاہ جلیل میں صحابہ صحابہ، وفا کے عنوان میں صحابہ صحابہ، قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ، عین ایقان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں
اچھا اے اللہ یہ میری آواز میری اماں جان تلک پہنچا دے. اماں ابھی تیرے روحانی بیٹے موجود ہیں, تیری عزت